مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ کو سلام۔ آج ہمارا 7واں لیکچر ہے نئے عہد نامے کے تعارف کے سلسلے کا، اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے اناجیل کے جو تھا جدید مطالعہ، یعنی دا ماڈرن اسٹڈی آف دا گاسپلز کے بارے میں سیکھا تھا کہ یہ جو ماڈرن اسٹڈیز ہیں یا اپروچز ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں بڑے محتاط سے ان کا استعمال کرنا چاہیے، بالخصوص جو ہائر کرٹیسزم کی جتنی بھی اپروچز ہیں تنقید عالیہ کی۔ تو آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور آج ہم اناجیل کے مطالعہ کو بالترتیب ہم سیکھیں گے۔ تو آج ہم متی کی انجیل کا آغاز کریں گے، اور آج خاص طور پر متی کی انجیل کا تعارف کے سلسلے میں ہم 3 باتیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے متی کی انجیل کا تعارف مختصر دیکھیں گے، اور اس کے بعد کتاب کا جو یہودی اسلوب ہے، یعنی اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ کیوں نئے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے، اور اس کا یہودی اسلوب کیا ہے، طرز تحریر جو ہے اس کے اندر یہودیت یا پرانے عہد نامے کی کیا انکشاف ہے۔ اور تیسری بات ہم دیکھیں گے دا فلفلمنٹ تھیالوجی جو اس انجیل کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم آغاز جو ہے انجیل کے پہلی آیت سے کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 1 باب، اس کی پہلی آیت۔ اس طرح ہم نے جو ہے نئے عہد نامے کا تعارف سیکھتے ہوئے ہم نے نئے عہد نامے کی پہلی آیت اور نئے عہد نامے کی آخری آیت کو دیکھا تھا۔ اسی طرح متی کی انجیل جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے سب سے پہلی آیت اور متی کی آخری آیت کو دیکھیں گے، اور ان کا موازنہ دیکھیں گے، اور یہاں پر ہم سیکھیں گے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ اور آخری آیت میں جو ہے متی کی، وہاں پر ایک وعدہ ہے، وہ یہ ہے، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ انجیل کی پہلی آیت کو دیکھا جائے تو وہاں پر یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، اس پہلی آیت کے اندر 2 باتیں بڑی خاص ہیں یسوع مسیح کی شخصیت اور اس کی ذات کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر مسیح ابن داؤد کہا گیا ہے، اور یہاں سے مسیح بادشاہ کا ذکر ہے، یعنی داؤد کی نسل سے، داؤد بادشاہ کی نسل سے۔ اس لیے متی کی انجیل کو ہم کہتے ہیں بادشاہ کی انجیل، دا گاسپل آف دا کنگ، میتھیو دا گاسپل آف دا کنگ۔ سو ابن داؤد بادشاہ کے طور پر ہے، اور ابراہیم ابن ابراہیم جو ہے، یا ابراہیم کا نسب نامہ سے مراد جو ہے مسیح یسوع کا تعلق جو ہے اسرائیل کی بنیاد سے ہے، اصل اور نسل سے ہے۔ یعنی یہاں پر وہ وعدہ پورا ہوا ہے، اور وعدہ پورا تھا ہے جو ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ پیدائش 15 باب اس کی پہلی آیات کے اندر اگر پڑھیں تو خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل سے، یعنی اسحاق سے جو ہے تیری نسل، ایسی نسل پیدا کروں گا جس طرح کے آسمان کے ستارے ہیں، اگر تو ان کو گن سکتا ہے تو گن لے۔ تو وہ وعدہ آج مسیح یسوع کے اندر پورا ہوتا ہے، یعنی مسیح یسوع بادشاہ کی نسل سے بھی ہے، اور بادشاہ بھی ہے، اور اس کے اندر وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور انجیل کے آخر پر جس طرح ہم نے دیکھا، نہ صرف مسیح یسوع کے اندر وہ ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ہے، بلکہ مسیح یسوع بھی خود ہم سے ایک وعدہ کرتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ان سب سے وعدہ ہے جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، ان سب سے یہ وعدہ ہے کہ مسیح یسوع دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو ہے ارشاد اعظم کے کانٹیکسٹ کے اندر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ وعدہ ہمیں اسی انجیل جو ابراہیم کو پیغام ملا تھا خدا نے، اسی انجیل کا وعدہ ہے، اور جو کہ ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اب متی کی انجیل کے تعارف کی طرف۔ متی کی انجیل جو ہے، پہلی بات تو ہے نئے عہد نامے کی اگر دیکھا جائے
تو ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو متی کی انجیل نہ صرف پورے عہد نامے کی پہلی کتاب ہے بلکہ اناجیل متوافقہ یعنی سناپٹک گاسپل میں سے بھی اس کو بالترتیب جو ہے پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ نئے عہد نامے میں بالترتیب پہلی کتاب کے طور پر متی کو رکھے جانے کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں خاص وجہ اس کا جو ہے یہودی اسلوب ہے، طرز ہے، یہ کیوں اس کے اندر پرانے عہد نامے کا اس کے خاص تعلق ہے۔ ایک طرح سے متی کی انجیل پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان ایک بڑا خاص اور ایک کامل ایک پل ہے۔ اس کی پہلے کتاب کے طور پر رکھے جانے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اناجیل میں سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ پرانے عہد نامے کے اقتباسات یعنی حوالہ جات یا کوٹیشنز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کو یہ ایک بہت ہی خوبصورت مستند ایک کتابوں کا پرانے اور نئے عہد نامے کے اندر تعلق اور ایک پل کے طور پر، ایک برج کے طور پر یہ انجیل جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ متی رسول کی انجیل پرانے اور نئے عہد نامے کے درمیان، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت ہی اہم اور بڑا کامل ایک پل ہے۔ اس کے افتتاحی الفاظ جس طرح ہم نے دیکھا وہ ابن داؤد ابراہم کی نسل یا نسب نامہ جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہیں یہ پرانے عہد نامے میں خدا کی جو امت تھی اس کے جو جد امجد یعنی ابراہم اور بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ داؤد کے روبرو لا کھڑا کرتے ہیں مسیح یسوع کو، یعنی یہ یسوع وہی یسوع ہے جس کا وعدہ خدا نے ابراہم سے اور داؤد سے کیا تھا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس انجیل کے اندر ایسے مضامین جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، یعنی وہ ان خاص یہودی تعلق کے مضامین جو ہے ان کا خاص چناؤ کرتا ہے متی رسول، اور یہ عبرانی صحائف سے بہت ہی زیادہ اور متعدد اقتباسات جو ہیں نئے عہد نامے میں مختلف مقاموں پر پائے گئے ہیں، لیکن بالخصوص متی کے انجیل کے اندر یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ ابتدائی کلیسیا نے بھی جو متی کی انجیل ہے، چاروں اناجیل میں سے متی کی انجیل جو ہے اس کو وہ بہت زیادہ ابتدائی کلیسیا کے اندر مشہور تھی، اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ جان سٹارٹ اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ متی شاید نئے عہد نامے کی سب سے اہم کتاب ہے، کیونکہ مسیح یسوع کی پیدائش، زندگی، تعلیم، موت، قیامت کو متی جو ہے ان سارے چیزوں کو متی جو ہے بڑے سسٹمیٹک انداز کے اندر بیان کرتا ہے اور مرتب کرتا ہے، اس لیے ابتدائی کلیسیا میں متی کی انجیل بہت ہی اہم انجیل تھی۔ بے شک ساری اناجیل جو ہیں بہت اہم ہے، یوحنا کی انجیل بہت اہم ہے اور دیگر تمام اناجیل، سارا کلام بہت اہم ہے، لیکن متی کی انجیل جو ہے اس کا ایک خاص اسلوب جو ہے، خاص طرح سے یہ جو اس کا تعلق ہے پرانے عہد نامے سے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس انجیل میں مسیح کی مفصل تعلیم کا احاطہ بھی کیا گیا ہے، جہاں مسیح یسوع کو بطور بادشاہ پیش کیا گیا ہے وہاں مسیح کو بطور ٹیچر یعنی استاد بھی بیان کیا گیا ہے۔ مسیح یسوع کی بہت ہی اہم تعلیم جو ہے اس کے اندر جو مشہور ترین جو ہے وہ ہے پہاڑی واز ہے، مبارک بادیاں ہیں، دعائے ربانی ہیں، وہ ساری جو ہیں بڑے مفصل انداز میں متی جو ہے ان کو بیان کرتا ہے، اگرچہ دیگر جگہوں پر بھی یہ ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں متی کی انجیل کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹکس جو ہیں متی کے وہ کیا ہیں جو کہ متی کو دیگر اناجیل سے امتیازی حیثیت حاصل ہے، وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ اس کے جو ڈسٹنکٹیو کیریکٹرسٹکس ہیں جو ہیں امتیازی خصوصیات ہیں، ان میں اس کتاب کا یہودی اسلوب ہے۔ یہودی اسلوب سے ہماری کیا مراد ہے؟ متی کی انجیل کا اگر سرسری سا بھی ہم مطالعہ کریں تو اس سے یہودی اسلوب بہت ہی واضح ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو متی تھا وہ خود ایک یہودی تھا بے شک، اور بھی شاگرد اور رسول جنہوں نے نئے عہد نامے کی کتابیں لکھیں وہ بھی یہودی تھے، لیکن متی ایک یہودی تھا، اور وہ یہودی یعنی پرانے عہد نامے کے کلام سے بخوبی واقف تھا، وہ جانتا تھا۔ یہ صرف پرانے عہد نامے بلکہ یہودی روایتی ادب سے ہی پرانے عہد نامے سے ہی واقف نہیں تھا، بلکہ متی جو ہے جو یہودی روایاتی ادب یعنی مشنا یا تالمود جو تھا اس سے بھی بخوبی واقف تھا، کیونکہ وہ ایک یہودی تھا۔ اپنی انجیل میں یعنی متی کی انجیل میں وہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیحیت جو ہے اصل میں حقیقی اسرائیل کا تسلسل ہے۔ مسیحیت جو ہے اس متی کی انجیل میں متی ظاہر کرتا ہے کہ یہ اسرائیل کا تسلسل ہے، there's a continuity۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ کہتا ہے کہ مسیحیت ہی حقیقی اسرائیل ہے۔ مسیحیت میں وہ وعدے جو اسرائیل سے کیے گئے تھے وہ آ کے مسیح اور مسیحیت میں وہ پورے ہوتے ہیں۔ یوں اس انجیل میں یہودی اسلوب کو ہم مختلف طرح سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی چند ایک شکلیں کیا ہیں، کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ متی کی انجیل میں مسیح کے نسب نامہ کا آغاز کہاں سے کیا گیا ہے۔ دوسری اناجیل کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ انجیل جو ہے مسیح کا نسب نامہ جو ہے وہ عین جو بالکل پیچھے جو ابراہم سے ہے، جو یہودی نسل کے آباء و اجداد سے تعلق جوڑتا ہے۔ اس لیے بھی اس کا یہودی اسلوب اس بات میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسیح کو بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد خاص طور پر جو ابراہم ہے اس سے جوڑتی ہے۔ دوسرا اس کا کیریکٹرسٹک جو ہے متی کی انجیل کی امتیازی حیثیت جو ہے، یہ اس کے اندر دو چیزیں ہم دیکھیں گے۔ ایک تو اس کے اندر پرٹیکولرزم ہے، یعنی یہودیت یا مسیح خود بھی اور شاگردوں کو بھی وہ کہتا ہے کہ تم صرف اور صرف یہودیوں کے پاس جانا، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہوں۔ مثال کے طور پر جو ہے متی 10 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان 12 کو بھیجا اور ان کو حکم دیا اور کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کی کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ صرف یہودیوں تک جانا۔ اور اسی طرح متی 15 باب اس کی جو 24 آیت میں مسیح خود کیا کہتا ہے، اور اس نے لکھا ہے اس نے جواب دیا اور کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اس کا پرٹیکولرزم اس کے اندر مخصوصیت ہمیں ملتی ہے کہ اس کا فوکس جو ہے وہ اسرائیل قوم جو ہے، اسرائیل کا گھرانہ جو ہے، خدا کی قوم کا گھرانہ جو ہے اس کے پاس ہے۔ اسی طرح متی کی انجیل کے اندر ایسے معاملات بھی ہیں یا ایسے معاملات کا متی ذکر کرتا ہے جو یہودیوں کے نزدیک بہت ہی اہم تھے۔ بہت سارے اہم معاملات ہیں۔ مثال کے اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سبت ہے، اور خاص طور پر سبت کی تعلیم جو ہے وہ متی کی انجیل میں، دیگر اناجیل میں بھی ہے، تو اس کا خاص ذکر اور خاص اس کے اوپر جو ہے بحث اور اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک آخر میں حوالہ جو ہے وہ پولس متی جو ہے 24 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، پس دعا کرو تب تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ سبت کا ذکر بہت ہی اہم ذکر ہے۔ میرے پروفیسر ڈاکٹر یانگ نے متی کی انجیل کے اندر سبت پر جیزس اینڈ دا سیبت ان میتھیوز گاسپل بہت ہی خوبصورت ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کتاب جو ہے انگلینڈ میں چھپی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، خاص طور پر متی کی انجیل میں سبت کے بارے میں سیکھنے کے بارے میں۔ وہ آر ٹی فرانس کے شاگرد تھے، اور آر ٹی فرانس کا مقالہ جو تھا وہ تھا جیزس اینڈ دا لا جو ہے، اور انہوں نے سبت کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس کو پڑھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر یانگ کی کتاب جو ہے جیزس اینڈ دا سبت ان میتھیوز گاسپل۔ جس طرح کہا کہ
متی کی انجیل ایسے معاملات کا ذکر کرتا ہے جو کہ یہودیوں کے نزدیک بہت ہی اہم تھے، جس طرح سبت ہے، اور اس طرح جو ہے ہیکل کا ٹیکس خاص طور پر اس کا ذکر ہے۔ دیگر اناجیل کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ جو ہیکل کا ٹیکس ہے۔ مثال کے طور پر متی 17 باب اس کی 24 تا 27 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر جو ہے جب مسیح اور اس کے شاگرد کفر نحون میں جب وہ آئے تو وہاں پر جو ٹیکس لینے والے تھے انہوں نے ان سے پوچھا، خاص طور پہ شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تمہارا استاد نیم مسکال دیتا ہے، وہ کرتا ہے؟ یہ نیم مسکال جو ہے یہ خاص طور پر ہیکل کا ٹیکس تھا، جس سے جو رومی تھی ہیکل کی جو تھی دیکھ بھال اور دیگر، یہ ہیکل کا ٹیکس جو سارے جو یہودی مرد تھے وہ دیتے تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارا استاد یہ ٹیکس دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیتا ہے کہ نہیں۔ تو پھر یسوع جب گھر پہ آیا تو اس نے پطرس کو کہا کہ تو جا کے وہاں جا کے مچھلی جو ہے پکڑ، اور اس کے منہ سے جو پہلا سکہ نکلے گا اس کا جو اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی ٹیکس دینا۔ تو یہ ہیکل کے ٹیکس کا ذکر ہے جو کہ یہودیوں کے نزدیک، اور سبت کا ذکر ہے، ایسے معاملات کا ذکر متی کرتی ہے جو کہ یہودیوں کے نزدیک بہت عام تھے۔ اس لیے بھی اس سے بھی اس انجیل کا جو ہے یہودی اسلوب بہت واضح نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ جہاں پر متی جو ہے وہ یہ پیش کرتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ یہودیوں یا اسرائیل کے لیے آیا ہے، اور مسیح خود بھی کہتا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اور شاگردوں کو بھی کہتا ہے کہ تم انہی کے پاس جانا۔ یہاں پر ہم پرٹیکولرزم دیکھتے ہیں، ایک طرح سے بڑی مخصوص مقصد کے لیے یسوع مسیح آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری خدمت یہ ہے۔ یہودیوں کی یہاں پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس انجیل کے اندر نہ صرف یہودیوں کے لیے یسوع آیا ہے، ان کی طرف جاتا ہے، ان کی بات کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ اس انجیل کے اندر یہودیوں کی مخالفت، جس کو ہم اینٹی فریسیزم کہیں گے، یعنی فریسیزم کی مخالفت، یعنی یہودیوں کی مخالفت کا ذکر بھی متی کی انجیل میں بہت ہی زیادہ ہے دیگر اناجیل کے مقابلے میں۔ یعنی کہ جہاں مسیح یسوع کہتا ہے کہ وہ صرف یہودیوں کے لیے آیا ہے، وہیں متی کی انجیل میں مسیح یسوع یہودیوں کی سخت ترین مخالفت اور ان کا مسترد کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ان کی مخالفت کرتا ہے، یہودی لیڈروں کو سرزنش کرتا ہے کئی ایک طرح سے۔ خاص طور پر اگر آپ پڑھیں متی کی انجیل اس کا 23 باب، تو وہاں پر بار بار مسیح کہتا ہے افسوس تم پر، افسوس تم پر، افسوس تم پر۔ مسیح یسوع جو ہے وہ اس انجیل کے اندر یہودی لیڈروں کی سرزنش کئی طرح سے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو برا کہتا ہے، کئی ایک حوالوں میں ان کو 9 باب 4 آیت، 12 باب اس کی 34 آیت اور 16 باب اس کی 4 آیت کے اندر یہودیوں کو برا کہتا ہے، لیڈروں کو۔ ان کو سانپ یا افی کے بچے کہتے ہوئے نظر آتا ہے کئی ایک دفعہ، 12 باب اس کی 34 آیت اور 23 باب کی 33 آیت کے اندر ان کو افی کے بچے کہتا ہے۔ یہودی لیڈروں کی کو اس طرح بھی سرزنش کہتا ہے کہ مسیح یسوع ان کو کہتا ہے تم ایسے پودے ہو جو باپ نے نہیں لگائے، یعنی یہ بھی بڑی سخت الفاظ ہیں، یعنی تم جس کا کلیم کرتے ہو، جس باپ کا اور ابراہم کی نسل کا اور خدا کو باپ جو ہے، جو ہمارا باپ ہے، تم اس کے بچے یا اس کی نسل یا اس کے لگائے ہوئے پودے نہیں ہو۔ ایک طرح سے ان کی ریجیکشن کا، ان کو مسترد کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو متی جو ہے وہ اسرائیلیوں کو نہ صرف ان کو سرزنش کرتا ہے، ان کی مخالفت میں کئی طرح سے کرتا ہے، وہ ایک اور بات بھی کرتا ہے جو کہ یہودیوں کے لیے بڑی ہی خطرناک بات ہو سکتی ہے، اور کسی کے لیے بھی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ یعنی مسیح یسوع کہتا ہے کہ اسرائیل کی بجائے مسیح یسوع وہاں پہ غیر اقوام کی خیر خواہی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اسرائیل کی مخالفت، ان کو مسترد کرنا، اور غیر اقوام کی خیر خواہی، کس طرح
وہ 8 باب اس کی 12 آیت میں لکھتا ہے کہ بادشاہی کے جو وارث ہیں، جو اپنے آپ کو وارث سمجھتے تھے یہودی، لکھا ہے کہ ان کو باہر اندھیرے میں ڈال دیا جائے گا، اور غیر اقوام جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ یہ ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا اگر اس کو وہ مسیح کے الفاظ کو سمجھتے تو۔ اس لیے اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جوش سینٹرڈ جو ہے انجیل ہے، اس کے اندر یہودی اسلوب پایا جاتا ہے۔ پھر مسیح یسوع ان سے کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ تم سے لے لی جائے گی اور غیر اقوام کو دے دی جائے گی، 21 باب کی 43 آیت کے اندر۔ مسیح جو ہے متی جو ہے مسیح کے خون کا ذمہ دار کن کو ٹھہراتا ہے؟ وہ بھی یہودیوں کو ٹھہراتا ہے، اور راست بازوں کا خون بھی تم پر ہے، اور اس طرح کہتا ہے مسیح کا خون یہودیوں اور ان کی اولاد کی گردن پر ہے۔ یہ بھی متی جو ہے یہودیوں سے اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، یعنی پرانے عہد نامے کے اقتباسات اور یہودی خاص معاملات اور یہودیوں کی سرنش، یہودی قوم پر مسیح یسوع کا فوکس، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کو یہودی سینٹر انجیل کہہ سکتے ہیں۔ بے شک یہ سب کے لیے ہے، جو حقیقی اسرائیل ابھی جو ہیں وہ مسیح کے ماننے والے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو ہے، تیسرا نقطہ جو اس کے اندر جو سیکھنے والا ہے وہ یہ ہے تکمیل کا علم الہی، جس کو ہم فلفلمنٹ تھیالوجی کہتے ہیں۔ فلفلمنٹ تھیالوجی ایک خاص، اس کا خصوصی اور مخصوص امتیازی جو خصوصیت جو ہے اس انجیل کی ہے کہ متی کی انجیل کے اندر تکمیل یعنی کا علم الہی یعنی فلفلمنٹ تھیالوجی جو ہے کا درجہ منتہا ہم دیکھتے ہیں، اور وہ کس طرح اس کا درجہ منتہا بنیادی طور پر مسیح یسوع کی خدا کا جو نجات کا منصوبہ ہے، مسیح یسوع اس کی تکمیل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ بے شک یہ سارے نئے عہد نامے میں بھی ایسا نظر آتا ہے، لیکن یہ فلفلمنٹ تھیالوجی جو ہے یہ متی کی انجیل کا خاص جو ہے نقطہ اور اس کا خاص کیریکٹرسٹک ہے، اس کی خاص خصوصیت ہے۔ بے شک یہ تھیم بقیہ فلفلمنٹ تھیم جو ہے بقیہ سارے نئے عہد نامے میں بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن متی کی انجیل میں یہ اہم موضوع جو ہے بہت ہی نمایاں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل میں ہر ایک شے کی تکمیل کو مسیح یسوع سے جوڑا گیا، ہر ایک شے کی تکمیل جو ہے اس کو مسیح یسوع سے جوڑا گیا۔ مثال کے طور پر پرانا عہد نامہ جو ہے مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد متی 5 باب اس کی 17 آیت کے اندر شریعت جو ہے وہ مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہے۔ مسیح خدا کے منصوبوں کی تکمیل کرنے کے لیے حقیقی اسرائیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کو ہم جو ہے ہر ایک چیز جو ہے مسیح یسوع سے جوڑی گئی ہے، اور یہ وہ جو وعدے پرانے عہد نامے میں کیے گئے تھے ان کی فلفلمنٹ، ان کا پورا ہونا جو ہے وہ مسیح یسوع میں ہے۔ خاص طور پر یہاں تھیولوجیکلی یعنی علم الہیات کی روح سے یہاں پر ہم اس کو فلفلمنٹ فارمولا یا فلفلمنٹ کوٹیشن جو ہیں اس کے نام سے دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ساری کوٹیشنز ایسی موجود ہیں فلفلمنٹ۔ یہ فارمولا جو ہے یہ کیا ہے؟ متی کی انجیل میں 10 دفعہ یہ فارمولا جو ہے استعمال ہوا ہے۔ یعنی یہ فارمولا کیا ہے، یہ کوٹیشن کیا ہے؟ خاص طور پر اس کی 2 اور 3 اقسام موجود ہیں۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ متی کی انجیل میں متی جو کہتا ہے یہ فارمولا اس طرح پورا ہوتا ہے، جو نبی یا نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ یہ جو ہے فارمولا، یا اس کو اس طرح سے متی پیش کرتا ہے، اس کے بعد نبیوں کے صحائف کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہا گیا ہے، یہ 10 دفعہ یہ کہا گیا ہے جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد جو ہے متی جو ہے وہ جو نبیوں کی معرفت کا جو پرانے عہد نامے کا حوالہ تھا وہ حوالہ آگے پیش کرتا ہے، اور ان 10 اقتباسات یا ان 10 کوٹیشن یا فلفلمنٹ فارمولاز جو ہیں
ان کے اندر 5 دفعہ تو نبی کا نام، مثال کے طور پر یسایہ کی معرفت یہ کہا گیا ہے، یا یرمیہ کی معرفت یہاں کہا گیا ہے۔ یہ کوٹیشن جو ہے، یہ فارمولہ جو ہے، یہ متی کی انجیل میں 10 دفعہ پایا جاتا ہے۔ تکمیل کا الہیاتی مواد جو ہے متی کی انجیل میں موعودہ مسیح یعنی مسایہ کے موضوع میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ موضوع بہت ہی نمایاں متی کی انجیل میں موعودہ مسیح کا موضوع جو ہے وہ پایا جا گیا ہے۔ اس کو ہم ایک ورڈ سٹڈی کے طور پر لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اناجیل متوافقہ میں یعنی سناپٹک گاسپل میں متی ہی وہ انجیل ہے جس میں مسیح کا لفظ یعنی کرائسٹ کا لفظ 17 دفعہ پایا گیا ہے، جبکہ یہ لفظ مسیح کا لفظ مرکز کی انجیل کے اندر 7 دفعہ پایا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو سناپٹک گاسپل کے جو ہے خاص طور پر مرکز کی اولیت کے قائل ہیں، اس کے مطابق، اولیت کے مطابق یعنی متی جو ہے مرکز کا مواد استعمال کر رہا ہے، لیکن متی جو ہے وہ مسیح کا لفظ جو ہے، مسیح سے مراد مسیح کا نام نہیں ہے، مسیح کا نام جو ہے یسوع نام تھا اس کا، مسیح اس کا لقب ہے، اور یہ اس کی ایک الہیاتی خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی وہ موعودہ مسیح جو بچانے والا، کرائسٹ کا مطلب ہوتا ہے انوائنٹڈ ون یعنی مسح کیا ہوا۔ تو متی جو ہے وہ 17 دفعہ استعمال کرتا ہے، بلکہ جبکہ مرکز جو ہے وہ 7 دفعہ استعمال کرتا ہے۔ اس طرح لوکا مسیح کا لفظ یہ الہیاتی لقب مسیح کے لیے 12 دفعہ استعمال کرتا ہے۔ متی 17 دفعہ، مرکز 7 دفعہ، اور لوکا جو ہے 12 دفعہ۔ بے شک یہ اناجیل میں، یوحنا میں یہ لفظ جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، وہ 19 دفعہ استعمال کیا ہے، لیکن سناپٹک گاسپل کے اندر متی مسیح کا لفظ جو ہے وہ 17 دفعہ استعمال کرتا ہے۔ اس لیے مسیح کی تکمیل یا یہ فارمولہ جو ہے یا تھیولوجی ہے، یا مسیح کے لفظ کے اندر بھی سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ مسیح یسوع جو ہے وہ ہی مسیحا ہے جس کا انتظار یہودی قوم اور جس کا وعدہ جو ہے وہ پیدائش 3 باب 15 آیت اور بالخصوص جو ہے ابراہیم سے کیا تھا۔ اسی طرح 8 دفعہ موعودہ مسیح کو ابن داؤد کہا گیا ہے متی کی انجیل کے۔ متی کی انجیل کے اندر 8 دفعہ موعودہ مسیح کو ابن داؤد کہا گیا ہے، اس کو جوڑا گیا ہے جو ہے، اور جو کہ ایک بہت ہی شاہی مرتبت کا یا مرتبے کا نشان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 22 باب اس کی 41 اور 42 آیات میں متی جو ہے مسیح کو داؤد سے بڑا بیان کرتا ہے۔ جس طرح سبت کا خداوند کہتا ہے، اس طرح متی جو ہے مسیح کو داؤد سے بڑا بیان کیا ہے۔ اسی طرح نہ صرف مسیحا، نہ صرف وہ بادشاہ کے طور پر ابن داؤد ہے، بلکہ متی کی انجیل میں جو کنگڈم کا تصور یعنی خدا کی بادشاہی کا تصور بھی یہ تکمیل کے علم الہی سے جڑا ہوا ہے۔ متی کی انجیل میں بادشاہی کی اصطلاحات جو ہیں وہ بھی خاص ہیں، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ یہ تکمیل کا علم الہی ہے۔ مثال کے طور پر آسمان کی بادشاہی، متی جو ہے خاص طور پر آسمان کی بادشاہی، خدا کی بادشاہی کی بجائے آسمان کی بادشاہی کا ذکر زیادہ کرتا ہے متی کی انجیل میں، لیکن اس سے مراد ایک ہی ہے، خدا کی بادشاہی یا آسمان کی بادشاہی ایک ہی ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ کیوں کرتا ہے، اس کو ہم ادھر ظاہر نہیں کر سکتے، تب پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ آسمان کی بادشاہی کا لفظ جو ہے 32 دفعہ استعمال کرتا ہے، خدا کی بادشاہی کا لفظ جو ہے وہ 5 دفعہ استعمال کرتا ہے، اور صرف بادشاہی کا لفظ جو ہے 6 دفعہ استعمال کرتا ہے، اور ابن آدم کی بادشاہی کا لفظ جو ہے وہ 3 دفعہ۔ یعنی خدا کی بادشاہی جو ہے یہ خاص ایک مضمون ہے متی کی انجیل کے اندر۔ میرا اپنا جو ہے مقالہ ہے جیزس اینڈ دا کنگڈم آف گاڈ ان میتھیوز گاسپل، متی کی انجیل میں خدا کی بادشاہی کا مضمون خاص مضمون ہے، اور یہ خاص یہ تکمیل کے علم الہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خاص طور پر 13 باب کے اندر بادشاہی کے جو تماثیل ہیں ان کو بھی متی اکٹھا بڑا بالترتیب بیان کرتا ہے۔ اس طرح
تکمیل کا علم الہی متی میں بطور بادشاہ کی انجیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یوں متی کی انجیل جو ہے اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور یہ ہے کہ بادشاہی کا جس کا وعدہ پرانے عہد نامے میں اسرائیل سے کیا گیا تھا، وہ مسیح میں بادشاہی وہ پوری ہوتی ہے، وہ بادشاہی قائم ہوتی ہے، وہ بادشاہی آگے بڑھتی ہے۔ وہ خدا کا جو ازلی منصوبہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایک بادشاہی اور اپنی ایک قوم پیدا کرے گا اور بنائے گا، وہ مسیح یسوع کے اندر پورا ہوتی ہے۔ اس طرح تکمیل کا علم الہی متی کی انجیل کے اندر بادشاہی کے تصور اور عنوان اور مضمون سے بھی ملتا ہے۔ خدا کی بادشاہی مسیح میں آ چکی ہے اور پوری ہو چکی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے۔ یوں آج کا لیکچر ہم متی کی انجیل کے اندر تکمیل کے علم الہی کے ساتھ جو ہے ہم بند کرتے ہیں۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔